السلام علیکم مجاہد فرساد۔ آج کے لیکچر میں ہم 5 سوالات جنرل نالج کے اور میر تقی میر سے متعلق میر کے حالات زندگی، کیا میر واقعی سید تھے اور کیا میر واقعی نازک مزاج تھے، اس پر گفتگو کریں گے۔ بلوچستان کو صوبے کا درجہ کس سال دیا گیا؟ بلوچستان کو 1970 عیسوی میں صوبے کا درجہ دیا گیا۔ پاک افغان بارڈر کی لمبائی کتنی ہے؟ پاک افغان بارڈر کی لمبائی 2252 کلومیٹر ہے اور اسے ڈیورنڈ لائن بھی کہتے ہیں۔ پاکستان میں ہائی کورٹ کی تعداد کیا ہے؟ پاکستان میں 5 ہائی کورٹ ہیں۔ بھارت کا آخری وائسرائے کون تھا؟ بھارت کا آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا۔ پاکستان کا آخری گورنر جنرل کون تھا؟ پاکستان کا آخری گورنر جنرل اسکندر مرزا تھا۔ میر کے حالات زندگی۔ میر محمد تقی نام اور میر تخلص تھا۔ تذکروں میں والد کا نام میر عبداللہ لکھا ہے، مگر ذکر میر میں میر صاحب نے کوئی نام نہیں لکھا، البتہ یہ تحریر کیا ہے کہ میرے والد نے، جو میرے دادا کے چھوٹے بیٹے تھے، درویشی اختیار کی اور ترک دنیا کر کے بیٹھ رہے۔ شاہ کلیم اللہ اکبر آبادی سے علم ظاہری و معنوی کا استفادہ کیا۔ جوان ساحلے اور عاشق پیشہ تھے، اس لیے علی متقی کے عرف سے مشہور ہوئے۔ ایک نوجوان سید پر علی متقی کی نظر پڑی، جو خلوص کے ساتھ ان کا معتقد ہو گیا۔ وہاں سے آگرہ آئے اور خانہ نشین ہو گئے۔ وہ نوجوان بھی ان کی تلاش میں آگرہ پہنچا اور وہیں رہ پڑا۔ اس کا نام سید امان اللہ تھا اور میر تقی میر اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ میر صاحب کی تربیت میں بھی اس کا بڑا دخل تھا۔ میر صاحب ان کو اچھے میاں کہتے تھے اور چچا بھی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ دن رات انہی کے پاس رہتے اور ان کی تمام تربیت سید صاحب کے زیر نظر ہوئی۔ سید امان اللہ کا انتقال ہوا تو میر صاحب 10 برس کے تھے۔ میر صاحب اور ان کے والد کو ان کے مرنے کا سخت صدمہ ہوا، چنانچہ ان کے والد بھی بخار میں مبتلا ہو کر فوت ہو گئے۔ بڑے بھائی حافظ محمد حسن نے میر صاحب سے بڑی بے مروتی کی اور باپ کے کل ترکے پر قبضہ کر لیا۔ اس صغر سنی میں میر صاحب اپنے چھوٹے بھائی محمد رضی کو اپنی جگہ چھوڑ کر خود تلاش معاش میں مصروف ہوئے، لیکن کوئی صورت نظر نہ آئی۔ ناچار وطن کو خیر باد کہہ کر شاہ جہان آباد یعنی دلی پہنچے۔ خواجہ محمد باسط، جو شمشام الدولہ امیر الامراء کے بھتیجے تھے، ان کو نواب صاحب کے پاس لے گئے اور میر صاحب وہاں ملازم ہو گئے۔ نواب صاحب نادر شاہ کی جنگ میں مارے گئے اور میر صاحب کی ملازمت جاتی رہی۔ اس کے بعد آگرہ واپس آ گئے، مگر جب گزر اوقات کی کوئی معقول صورت نظر نہ آئی تو پھر دلی کا رخ کیا اور اپنے بڑے بھائی کے خالو سراج الدین علی خان آرزو کے یہاں جا کر ٹھہرے اور کچھ دن ان کے پاس رہے، مگر بڑے بھائی کی تحریک پر خان آرزو نے میر صاحب کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ اس سے میر صاحب کو اس قدر صدمہ ہوا کہ مکان کے دروازے بند کیے پڑے رہتے۔ اس وجہ سے ان کی حالت جنون کی سی ہو گئی۔ حکیم فخر الدین خان نے علاج کیا اور رفتہ رفتہ وہ حالت جاتی رہی۔ اس کے بعد ایک بزرگ میر جعفر نامی سے کچھ تعلیم حاصل کی اور سید سعادت علی خان نے ان کو ریختے میں شعر موزوں کرنے کی ترغیب دی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں، کیا واقعی میر صاحب سید تھے؟ تذکرہ آب حیات میں ہے کہ کہن سال بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ جب انہوں نے میر تخلص کیا تو ان کے والد نے منع کیا کہ بیٹا ایسا نہ کرو، ایک دن خواہ مخواہ سید ہو جاؤ گے۔ اس وقت انہوں نے خیال نہ کیا، رفتہ رفتہ ہو ہی گئے۔ پھر آگے محمد حسین آزاد خود لکھتے ہیں کہ میر صاحب کی سعادت میں شبہ نہ کرنا چاہیے، اگر وہ سید نہ ہوتے تو خود کیوں کہتے؟ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ میر صاحب کی سعادت کے متعلق کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ اپنی سعادت کا اشارہ انہوں نے اپنے اکثر اشعار میں کیا ہے۔ ذکر میر نے اس امر کا قطعی طور پر فیصلہ کر دیا ہے۔
میر صاحب اپنے والد کا ذکر ہر جگہ میر علی متقی کے نام سے کرتے ہیں۔ اپنا نام اپنے والد اور بزرگوں کی زبانی میر محمد تقی لکھا، اپنے بیٹے کا نام میر فیض علی رکھا۔ یہ روایت غلط ہے کہ جب انہوں نے میر تخلص اختیار کیا تو ان کے والد نے منع کیا، کیونکہ والد کی وفات کے وقت میر صاحب کی عمر 10-11 برس سے زیادہ کی نہ تھی اور اس وقت شعر نہیں کہتے تھے۔ میر صاحب کا مذہب شیعہ تھا، مگر ایسا تنگ نہیں جو دوسروں کے لیے ناگواری کا باعث ہو۔ کیا میر واقعی نازک مزاج تھے؟ اس میں شک نہیں کہ میر نازک مزاج تھے۔ عالمگیر ثانی نے بار بار بلایا مگر میر صاحب نہیں گئے۔ اس کا ایک سبب تو طبی تھا اور دوسرے یہ کہ انہیں اپنی وضع کا بڑا پاس تھا، اور جب فقر و فاقہ درپے ہو تو وضع داری نبھانے میں نازک مزاجی آ ہی جاتی ہے۔ ان کی نازک دماغی دوسروں کی ہمدردی کی بھی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، سریع الغیظ اور جلد برہم ہو جانے والے تھے اور اپنی کمزوری سے خود بھی واقف تھے، چنانچہ اپنے بعض اشعار میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور میر حسن اور لطف وغیرہ نے بھی تذکروں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ حالت تو یہ ہے مجھ کو غموں سے نہیں فراغ، دل سوزش درونی سے جلتا ہے جوں چراغ، سینہ تمام چاک ہے سارا جگر ہے داغ، ہے نام مجلسوں میں میرا میر بے دماغ۔ نازک مزاج آپ قیامت ہے میر جی، جوں شیشہ میرے منہ نہ لگو میں نشے میں ہوں۔ بہت شکریہ۔